اگست، ابھی تقریباً 8 دن پہلے 15 اگست کو گزرا، 15 اگست یعنی 15 اگست 1940 کے ساتھ عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ تو ہم آزادی کا جھنڈا سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، یعنی جتنے ملک ہندوستان میں رہنے والے چاہے کسی بھی مذاہب کے لوگ کیوں نہ ہو یا مسلمانوں میں کسی مسلک کے لوگ کیوں نہ ہو، سب نے جھنڈا کو اٹھایا، سب نے لگایا ہے، سب نے جشن منایا ہے۔ یہ ضروری بھی ہے، یہ اصول بھی کہتا ہے، اخلاقی فریضہ بھی کہتا ہے، نبی کی حدیث بھی ہے کہ ہم جس وطن میں رہتے ہیں، جس کنٹری میں رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، جس وطن میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی محبت شرط ہے، اس کنٹری سے الفت رکھنا شرط ہے، اس دھرتی سے پیار محبت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے پورے ہندوستان کا انسان چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، عزیزان گرامی 15 اگست کو آزادی کا جشن مناتا ہے، اور عید کی طرح اپنے آفسوں کو، اپنے گھروں کو، اسکولوں کو، کالجوں کو، دفاتر کو سجاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں میں شان سے انڈیا کا جھنڈا لہراتا ہے، ترنگا کو لہراتا ہے، اور ترنگا کو لہراتے لہراتے یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم انڈین ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم بھارتی ہیں۔ عزیزان گرامی ہونی چاہیے کہ اس لیے کہ اسی 15 اگست کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا، اسی 15 اگست کو ہمارا انڈیا آزاد ہوا تھا، اسی 15 اگست کو ہمارا بھارت آزاد ہوا تھا۔ لیکن قربان جائیے عزیزان گرامی، جب تاریخ کے دوسرے پہلو کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا سب کو غلام ہو چکی تھی، دنیا انسان کا غلام ہو چکا تھا، تو ایک انسان دوسرے انسان کے جان کا پیاسا ہو چکا تھا، سب غلامی میں زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بھیج کر ساری دنیا کو آزاد کر دیا۔ جب عزیزان گرامی ملک ہندوستان کی آزادی پہ ہم جھنڈا اٹھا سکتے ہیں تو نبی کی ولادت پہ ہم جھنڈا کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ فیصلہ دو نظر سے، ایک نظر سے کیجیے، ہم دو نظر استعمال نہ کریں۔ جب ہم ملک ہندوستان، صرف ہندوستان کنٹری آزاد ہوا، پوری دنیا آزاد نہ ہوئی، جب ہندوستان کی آزادی پر ہم جشن منا سکتے ہیں، جھنڈا لہرا سکتے ہیں، گھروں پہ لگا سکتے ہیں، ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں، جلوس کی شکل نکال سکتے ہیں، تو اللہ محبوب پاک کو دنیا میں بھیج کر ساری دنیا کو آزاد کر دیا۔ تو نبی کی ولادت پہ جھنڈا سے نبی کی میلاد کے جھنڈا سے کیوں بوکس؟ نبی کی میلاد کے نبی کے جھنڈے سے گھروں پہ لگانے کیوں شرک بدعت کہا جا رہا ہے؟ یہ سراسر غلط ہے نہیں؟ آپ میری بات کی تائید کریں، تاریخ کو پڑھیں اور دونوں داستانوں کو دونوں ہاتھوں میں لیں اور فیصلہ کریں کہ خطیب صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب انڈیا کا جھنڈا اٹھانا جائز ہے صرف اس لیے کہ انڈیا آزاد ہوا ہے، تو پوری دنیا کو جو آزادی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے اس کا جھنڈا کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ تو فیصلہ کر لیجئے کہ الحمدللہ ہم اس بھارت کی سرزمین سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں بھارت کا علم رہے گا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا علم رہے گا۔ اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ آئیے عزیزان گرامی، اور ایک بات، نماز